جواب نہیں دینا۔ وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری تھا، عدالت میں سر سے ٹوپی اتار دی، زلفوں کو بکھیرا، کہا جج صاحب میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری ایک ایک بچے، ایک ایک بوڑھے، ایک ایک جوان کے خون کا ذمہ دار ہے۔ 1953 کی تحریک کے اندر تم جتنا مسلمانوں کا سمجھتے ہو نقصان ہوا ہے، میں دنیا میں بھی ذمہ دار ہوں، قیامت کے دن بھی ذمہ دار ہوں گا۔ میں ان سارے زخمیوں کو، شہداء کو قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے پیش کروں گا اور کہوں گا میرے نبی یہ تیرے ناموس کے لیے اسی طرح میدان میں نکلے تھے جس طرح ابو بکر کی قیادت میں مسلمہ کذاب کے خلاف اے اللہ کے رسول آپ کے غلام نکلے تھے۔ اسی طرح سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ مختلف موقعوں پر عدالت میں جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن عدالت نے کہہ دیا جی میں نے سنا ہے کہ شاہ جی آپ نے کہا ہے کہ قادیانی اگر میرے سامنے نبوت کا دعویٰ کرتا، میری زندگی میں کرتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں یہ میں نے کہا ہے، ریکارڈ پر موجود ہے۔ جج کہتا ہے اب تمہارا کیا خیال ہے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں اب اور تب کی کیا بات ہے، جب تک جسم میں جان ہے، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک کوئی آزما کے دیکھے، عطا اللہ کے سامنے کوئی نبوت کا دعویٰ کر کے دیکھے، اگر عطا اللہ شاہ بخاری اس کی گردن اڑا کے اس کا سر تن سے جدا نہ کر دے تو پھر کہنا۔ وہ کہنے لگا یہ تو توہین عدالت ہے، یہ توہین عدالت کا سوال ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اگر ادھر توہین عدالت کا سوال ہے تو دوسری طرف توہین رسالت کا سوال ہے۔ اگر تو توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتا تو سید عطا اللہ شاہ توہین رسالت بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ساتھیو کسی نے پوچھا کہ شاہ جی اتنی بڑی تحریک چلائی ناکام ہو گئی کیا بنے گا؟ شاہ صاحب نے کہا تحریکیں ناکام نہیں ہوتی، دبتی ہیں۔ یہ تحریک کے اندر میں نے جو بارود بھرا ہے، مسلمانوں کے سینوں میں جو میں نے حضور کی محبت کی آگ جلائی ہے، شمع جلائی ہے، یہ بارود ایک دن پھٹے گا، قادیانیوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر چلتے چلتے وقت آ گیا، 1970 کو الیکشن ہوئے۔ 1970 کے الیکشن میں قادیانیوں نے باقاعدہ جماعتی طور پر پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، بھٹو کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ پنجاب اسمبلی میں قادیانیوں کے پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر 3 MP منتخب ہوئے۔ ایک MNA کی سیٹ بھی پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر قادیانیوں کو ملی، ملک جعفر نام تھا اس قادیانی کا۔ اور پھر وہ سمجھنے لگے جیسا کہ ہم نے بھٹو کا ساتھ دیا، پیپل پارٹی کا ساتھ دیا، ایسے جیسے حکومت ہی ہماری آگے۔ براہ راست مرزا ناصر کا جو بھائی مرزا طاہر تھا وہ بھٹو کے ساتھ باقاعدہ روز بروز کی بنیاد پر رابطے میں تھا اور قادیانیوں کے خلاف آواز اٹھانا ذرا مشکل لگ رہا تھا، لیکن مسلمان رکے ہوئے نہیں تھے۔ اس وقت کالجوں کے اندر یونینوں کی سطح پر تنظیمیں قائم تھی، الیکشن ہوتے تھے۔ نشتر میڈیکل کالج میں یہی اسی طرح الیکشن جاری تھا۔ ایک گروپ ایسا تھا کہ جس گروپ میں قادیانی بھی ساتھ تھے، اس کے مقابلے میں دوسرا گروپ تھا، انہوں نے قادیانیوں کو اپنے ساتھ نہیں ملایا۔ الیکشن ہوا، جو قادیانیوں کا حمایت یافتہ گروپ تھا وہ ہار گیا، دوسرا گروپ جیت گیا۔